MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، صحابہ کرام پر، تمام کے تمام پر۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ مسلمان جعلی عاملین سے بچ سکیں اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف کے ذریعے اپنا علاج خود کر سکیں۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے، جس کو اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ جل جلالہ ختم ہو جائیں گی، دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر محتاجگی نے آن گھیرا ہے تو اس پر یہ عمل کی برکت سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تسبیح انتہائی آسان اور مختصر ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یقین شرط ہے۔ اگر یقین نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت غموں، دکھوں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ جل جلالہ کو پکارتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ جل جلالہ کے قبضے میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ جل جلالہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی کام کو عمل کے ذریعے اللہ جل جلالہ سے بے نیازی کا شائبہ نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا اور ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار میں بدرجہ غارت، حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کرے اور کچھ عطا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت مانگنے والے کے لیے امید کی کرن ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندہ کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے
کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار ارشاد فرمایا، یعنی مومن کی طاقت بتایا ہے۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال وظیفہ جو روزانہ آپ تسبیح پڑھیں، مال و دولت، رزق، پریشانیاں ختم، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ یہ دعا ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب ہبنی من اسرار دنیا والآخرہ۔ آپ روزانہ اس تسبیح کو صبح اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ 100 دانوں والی تسبیح پر اگر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دولت اور رزق سے نوازے گا۔ والسلام۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔